جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عامر صاحب. جس طرح بریگیڈ صاحب کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرے, لیکن عمران خان صاحب تو کہتے ہیں ان چور ڈاکوں کے ساتھ میں نے بیٹھنا نہیں ہے. اب جس طرح ایاز صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت سیلاب زدگان کی مشکلات ہیں, ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کو لگتا ہے وہ جو قوتوں کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ بیٹھیں جو ان کو بٹھائیں, ان کو سنیں, آپس میں بات چیت کریں, یہ حالات صحیح نہیں ہے, سیاسی عدم استحکام بڑھ سکتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں ایسی قوتیں ہیں جو ان کو بٹھا سکتی ہیں, حالات نارمل ہو سکتے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب کی بات کا جواب آپ نے دے دیا. ایاز خان صاحب کی بات سے میں 100% متفق ہوں کہ اتنی ہی سنجیدہ یہ بات ہے جتنی ایاز صاحب نے کہی, کیونکہ بریگیڈیئر صاحب نے وہ بھول گئے کہ عمران خان کو پرائم منسٹر نے قوم سے جب خطاب کیا آفر کی کہ بیٹھ کے بات کر لیں, وہ چور ڈاکو کی گردان شروع کر دیتے ہیں. سر میں نے سر میری بات سن لیں, میں بالکل نہیں بولا, آپ کو بتاؤں گا میں کہ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے ہر چیز پہ آفر کیا ہے شہباز شریف نے, اور لوگوں نے ان پہ تنقید کی کہ کیا پھس پھسا قوم سے خطاب لے کے بیٹھ جاتا. لوگ تو مولا جٹ کی بڑھ کے سننے کے عادی ہو گئے تھے قوم سے خطاب کے نام پہ, اور سنی جا رہے ہیں. تو ایک بندہ آتا ہے وہ بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا ہو کے بات کرتا ہے, وہ لگتا ہے جیسے گم ہو گیا اقتدار کے اندر, وہ چھپ گیا ہے یا ڈر رہا ہے. تو اس کو لوگوں نے یہ تنقید کی, ہم لوگوں نے بھی کی, میڈیا نے بھی کی کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. وہ ہر دفعہ آفر کرتا ہے کہ بات کریں. پرائم منسٹر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم بات نہیں کرتے. پہلی بات یہ کلیئر ہونی چاہیے. دوسری بات, جہاں کہیں بات ہو رہی ہے جس کا انہوں نے عمران خان صاحب نے تذکرہ بھی کیا, تو اس کا نتیجہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ سارے کے سارے پہنچ گئے. ہم نے تو سیاسی استعفے دیے ہیں. وہ پھر جب کہتا ہے نا شرم حیا کوئی ہوتی ہے خواجہ آصف, مطلب آپ دیکھیں کہ جب الیکشن ڈیلے ہو رہا تھا, سیلاب کی وجہ سے ڈیلے کیا, تو پورے الیکشن کمیشن کو سب نے مل کے گالیاں دی, پی ٹی آئی نے سمیت ان کی لیڈرشپ نے, کہ جی یہ بھگا رہے ہیں, گورنمنٹ کا ٹول ہے. اور آج جب وہ الیکشن قریب آ گئے ہیں تو کون گیا ہائی کورٹ میں؟ صبح وہ اتھر اللہ صاحب ایکسپیکٹڈلی سارے کا سارا سٹے کر دیں گے, کیونکہ جو شکور شاد صاحب تھے جو شاید کراچی سے ایم این اے تھے, انہوں نے ایک درخواست دی تو ان کا الیکشن رک گیا. تو یہ پی ٹی آئی نے ایز اے اجتماعی دی ہے کہ ہم نے تو سیاسی استعفے دیے تھے. ہم نے کب استعفے دیے ہیں؟ اسپیکر صاحب نے ہمیں کب بلایا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں رونا پیٹنا ہائی کورٹ کے اندر لگا ہوا تھا. جو درخواست جمع ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جناب سسپینڈ کریں, یہ الیکشن نہ ہو. کیونکہ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جی اب آپ واپسی کا رستہ اختیار کریں, کیونکہ اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے. چونکہ ہمارا اگلا سوال آ رہا ہے براہ راست آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے اوپر, تو ہم اس میں ذرا کھل کے بات کریں گے کہ اس کو میں لنک کروں گا اس بات سے جو ہم پہلا سیگمنٹ کر رہے ہیں, کہ یہ چیزیں بہت ساری کلیئر ہو گئی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا ہے. میں نے جب خبر دی تھی تب بھی یہی کہا تھا کہ انہیں بتایا گیا کہ دسمبر تک تو فلڈ ہے, ہم کسی صورت میں کوئی الیکشن متحمل ہو ہی نہیں سکتے. اس وقت ساری توجہ یہ ہے کہ جو اہل وطن 4 کروڑ کے قریب لوگ پاکستانی اس وقت مشکل ترین حالات میں گرفتار ہیں, ان کے لیے زندگی بچانا مشکل ہو رہا ہے. آپ ووٹ کے الیکشن کے لیے بھاگ رہے ہیں, تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ اوتھ بھی لے رہے ہیں, وہ جہاد بھی کہہ رہے ہیں. یہ جو 25 لاکھ کا جہاد فواد چودھری نے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا نا, اول تو اللہ کرے کہ یہ نہ آئے, لیکن میں دیکھنا چاہوں گا اور ڈیوٹی بھی لگاؤں گا اپنے ساتھیوں کی کہ جیلم سے جو جلوس نکلے گا وہ کتنا بڑا ہے. کیونکہ اب تک کے عمران خان صاحب کے سارے جلسوں میں سب سے چھوٹا جلسہ جیلم میں ہوا ہے. یہ چیک کروا لیں جہاں سے مرضی. کیونکہ یہ جو لوگوں کو بھڑکاتے ہیں نا شیخ رشید صاحب, ان کی لال حویلی کے باہر بھی میں گننے کے لیے تیار ہوں بندے کتنے اکٹھے کرتے ہیں. یہ لوگوں کو آگ لگانے کی طرف لے کے آتے ہیں کہ جذبات کرو, ڈھمکاؤ, اور اس کے بعد اپنے علاقے سے غائب ہو جاؤ, اور پھر کہو کہ جی میں تو سامنے حاضر ہو گیا. نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلے بھی جلاؤ گراؤ کی تقریریں آتی تھی. ان سب کو یار اپنا کام کیا کریں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. آپ کو کراچی ایئرپورٹ کے تیاروں کا نہیں پتہ لگتا, آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں. مجھے پتا میں نے اپنا کام کیسے لینا ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کو ان لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے جو صرف میڈیا میں آنے کے لیے صبح اٹھتے ہیں, ناشتے سے پہلے 4 ٹویٹ کرتے ہیں, پھر لوگوں کے ٹویٹ جتنے صحافی ہیں ان کو ری ٹویٹ کرتے ہیں تاکہ جی ان کو لائک ملنے لگ جائیں اور پھنس جائیں لوگ کہ او ہو بڑا ہمارے لیے تو بڑا فسانہ بن گیا ہے. ان کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ خان صاحب کو بھی پھنسا رہے ہیں یہی لوگ. خان صاحب کو بہت ساری چیزیں سمجھا دی گئی ہیں. اگلے سیگمنٹ میں ہم کلیئر کریں گے کہ وہ کیسے سمجھائی گئی.